آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کیجئے اور رسپانسبلٹیز فکس کیجئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو اس کی ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہے یہ بتا دوں میں کہ جب میں نے پہلی میٹنگ کی تھی اس وقت 6 کیسز آئے تھے سامنے, پتہ چلا ہمیں. اور اگر آپ ایک بھی ذرا خاموش ہو جائیں گے تو 6 کیسز تھے. اس کے بعد جب انکوائری کمیٹی نے جب اپنا کام کیا تو جب انہوں نے رپورٹ دی, تاریخ میں نے بتائی 6 نومبر کو, تو اس وقت ان کیسز کی تعداد 16 ہو چکی تھی اور یہ 16 کیسز پازیٹیو ہمارے پاس آئے اس وقت. اور انہوں نے اس وقت بتایا کہ 2 بچے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے, اس وقت انہوں نے بتایا ہمیں. اچھا 18 نومبر کو انہوں نے ہمیں پھر وہ دوبارہ کچھ رسپانسبلٹیز فکس کی, لیکن اس میں نام نہیں دیا تھا. انہوں نے بتا دیا کہ جی ایم ایس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور چیزیں ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے کہ 10 لوگوں کو قریب انہوں نے کیا. اچھا ہم نے ان 10 لوگوں کو شوکاز نوٹسز ایشو کیے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہاں میں کہیں نہ کہیں جو اگر کسی کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور میں خاص طور پہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہم نہ کریں جس کی بنیاد پر جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ کوئی بہانہ ملے اس کو اور وہ عدالتوں سے جا کر کوئی ریلیف لے کر آ جائے. تو شوکاز نوٹس ان کو دیا, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم ہم نے گزرنے دیا. لیکن اسی دوران میں 6 نومبر کو 2025 کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ڈی ولیکا کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی, اور 19 نومبر کو انہوں نے وہ رپورٹ بھیجی, اور وہاں پر جو شارٹ کمنگس تھیں ہاسپٹل میں کہ یہی چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں, ان کو ٹھیک کیجیے, وہ ان کی آگے رپورٹ. 15 نومبر 2025 کو جو یہ میں نے آپ کو بتایا CDC جو ہمارا شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ میں, یہ ART کے مرکز چلاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی ہوتی ہے, جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی بچوں کی یا پیشنٹس کی. تو ان کو ہم نے چونکہ پہلے 22 کو خط لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ اپنا اسٹیبلش کر دیجیے سینٹر, تو انہوں نے پہلے تو اسکریننگ وغیرہ شروع کر دی تھی, لیکن 15 کو پھر انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں آپ جگہ دے دیجیے, یہ عملہ دے دیجیے, تو ہم اپنا سینٹر جو ہے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اور اس طرح وہ سینٹر جو ہے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ شوکاز انہوں نے ایشو کر دیے تھے. مین وائل ایک درخواست اومبڈسمین کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے, کوئی افراد ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور اسی قسم کی کمپلینٹس کرتے ہیں. ظاہر ہے لوگ پریشان تھے, انہوں نے جا کے وہ کمپلینٹ کر لی. اس کے بعد 9 فروری کو محتسب صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک اور انکوائری کمیٹی بنائیے جو بڑی کمپریہنسو انکوائری اس کی کرے. ہم نے ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی محتسب صاحب کے حکم پر, اور انہوں نے اچھا اس دوران جو میں نے بتایا کہ ہم نے MS تبدیل کر دیا تھا, جو نیا MS لگا تھا اس پر بھی اومبڈسمین صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کو بھی اب ہٹائیں. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو دوسرے والے کو بھی ہٹا دیا, اور پھر اب جو لگا ہے وہ تیسرا ہے اومبڈسمین جو ہمارا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ولیکا لگا ہوا ہے. تو ہم نے ان کے کہنے پہ ہٹایا. پھر وہ انکوائری کمیٹی ہم نے بنائی 9 فروری 2026 کو, اور انہوں نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی وہ انہوں نے کی 19 جون کو. اس میں ٹائم کافی لگا, وہ میں اس کی وجوہات آپ کو بتا دوں. ہم نے تو کہا تھا جلدی دے دیں, لیکن چونکہ انہوں نے جو تمام متاثرین تھے ان سے بھی رابطہ کرنا تھا, بہت سارے اس میں مراحل تھے, تو وہ خود آ کر یا کبھی کبھی جو جن کے پاس انہوں نے جانا تو مختلف طریقوں سے ہمیں یہ اپروچ کرتے رہے کہ ہمیں اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ ہم آپ کو کمپلیٹ اچھی رپورٹ بنا کے دے دیں. ظاہر ہمارے پاس آپشن نہیں تھا, ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے رہے, اور فائنلی انہوں نے 19 جون 2026 کو ہمیں رپورٹ سبمٹ کی. اور اچھا 27 فروری کو پھر دوبارہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک اور وزٹ کیا, فالو اپ وزٹ کیا انہوں نے, اور اس کی بھی انہوں نے پھر رپورٹ ہمیں دی. 9 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بات ہے, یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ہوئی, اور جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا, اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.